اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 89 میں نے پڑھی، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا مَعَهُمْ واسطے اس کے جو ان کے پاس موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح کی طلب رکھتے علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پر جب انہوں نے اس کو پہچان لیا، جب آئی ان کے پاس، پس انہوں نے اسے پہچان لیا، ما جسے انہوں نے پہچان لیا، ما عرفوا کفروا بہ، پس انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت بھیجی اللہ نے، اللہ کی لعنت کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ یہ دوسری بار اس آیت میں لعنت کا ذکر آیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ موجود ہے جس پر اللہ نے دوبارہ لعنت بھیجی ہے۔ اگر ہم اس واقعے کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن بھی ایسے سمجھ آتا ہے جیسے وہ آج کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے یہودیوں کے مدینے کے پاس آ کر آباد ہو گئے۔ وہ بھی اس لیے آ کے آباد ہوئے کہ ان کی توریت میں یہ بات لکھی تھی کہ کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور آنے کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ چونکہ تمام انبیاء کرام ان کی لڑی میں سے آ رہے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہماری لڑی میں سے آئیں گے، تو چلیے وہاں جاتے ہیں جہاں کی بشارت ہے میں بھی کہ جو آنے والے نبی ہیں وہ ہماری بنی اسرائیل میں سے آ جائیں۔ اب یہ ان کا خیال تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے، اور جب مدینے میں آ کے دیکھا، اوس اور خزرج دو قبیلے مدینے میں تھے جو مشرک قبیلے تھے۔ ظاہر بات ہے وہ جو مشرک قبیلے تھے ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ یہودیوں کے پاس تو ایک ایسا علم بھی موجود تھا جو شریعت کا علم تھا، اور شریعت کے ہونے کی وجہ سے وہ ان پر غالب آ گئے، اوس اور خزرج پر وہ غالب آ گئے۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو جا کر ان سے پوچھتے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی ان کے پاس سونے کی منڈی، زراعت تو پہلے سے ہی ماسٹر تھے اس کے، جیسے آج وہ زراعت کے ماسٹر بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے، چمڑے کی منڈی، لوہے کی منڈی اور کپڑے کی منڈی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، اور وہ غالب تھے ان دو قبیلوں پر۔ اور ایسا بھی تھا کہ وہ اتنا ظلم ڈھاتے ان کے اوپر، لیکن بہرحال اب قرآن مجید نے یہ بات نقل کی کہ وہ جو مظلوم تھے وہ ہر دم ان سے سنتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کی یہ مرضی تھی کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، پھر یہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بدلا لیں گے۔ اب یہ کمال بات ہو گئی۔ اچھا دیکھیے، اسی اسنا میں جب یہ اوس اور خزرج سے
کچھ لوگ مدینہ حج کے لیے مکہ میں حج کے لیے گئے تو ظاہر بات ہے 576 کلومیٹر ایک دن میں تو نہیں طے ہوتا، مہینوں لگے ہوں گے۔ وہاں جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے خود ہی ان کو بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ بہرحال جیسے بھی سنوائی ہوئی، رات کا 1:30 بجا ان کو ایک ٹائم ملا اور مینا کی ایک گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی اور تکبیر اولا یعنی بیعت عقبہ اولا ہو گئی اور انہوں نے بیعت کر لی۔ اب جو لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ جب مدینہ میں واپس گئے ہیں تو تمام قافلے ان کو آ کر، چونکہ یہ زیارت کر کے گئے تھے، حج کر کے گئے تھے، حاجیوں کو ملنے کے لیے ہر لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی مضمون پڑھ کے آئے ہیں، لیکن یہ بات یہاں آ کر مزید نکھر گئی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہم ان سے گن گن کر بدلے لیں گے۔ اب انہوں نے، ہم یہ مضمون پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ جب افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہ مضمون وہاں بھی تھا کہ جب یہ مکے سے حج کر کے وہ 6 صحابہ جو ہے وہ مدینے میں آ گئے تو یہودیوں کے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت ان کے پاس آتی رہی اور وہ خبریں سنتی رہی اور یہ کیا کہتے کہ چونکہ ہم نے تمہارے منہ سے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آ گئے، اب ہم مسلمان ہیں اور اب تم بیگے شریعت، بیگے مسلمان امہ، تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو اور تم ہماری بات مانو۔ تو قرآن نے وہاں یہ نقل کیا تھا کہ ایسے لوگ جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، جو کلام اللہ میں تحریف کرتے ہیں، انہوں نے توریت میں تحریف کی، وہ کیسے ایمان لے آتے؟ اب اسی بات کو یہاں اس رکوع میں یہ بات آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ انہوں نے پہچان لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر انہوں نے ان کا انکار کیا۔ پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک دعوت آئے اور ہم ان کا ساتھ دیں اور جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم ان کو سبق سکھائیں، یہ ان کی چاہت تھی، ان کی خواہش تھی۔ تو قرآن نے یہ بات نقل کی کہ اس سے پہلے تو کہتے تھے فتح کی طلب مانگتے تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا تمام قرآن مجید کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے۔ تو یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی کمال بات ہے، حی بن اخطب یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں ان کا یہ والد ہے، اور ایک دن حی بن اخطب اور اس کا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صفیہ کا کہنا ہے، فرمانا ہے کہ میرا چچا اپنی بیٹیوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جاتے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تو میں ان کے پاس جا بیٹھتی اور میں نے اپنے منہ سے سنا کہ میرا چچا میرے والد کو کہتا ہے کہ کیا یہ وہی نبی نہیں ہیں جن کا توریت میں پورا ذکر ہے اور ان کی نشانیاں بھی پوری ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہیں، ان کی نشانیاں بھی پوری ہیں۔ تو دیکھیے یہودی ہونے کے ناطے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، اور جو سند آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے، ازواج مطہرات کی آ رہی ہے، اس کا دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب اس کے میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ اگر یہ وہی نبی ہے جس کی پوری خبر ہماری توریت نے دی ہے اب تمہارا کیا رول ہوگا؟ اس نے کہا میں یہودی پیدا ہوا، یہودی رہوں گا اور یہودی ہوں، یہودی مروں گا، اور اس شخص کی رہتی دنیا تک تا دم زندگی ان کی میں مخالفت کرتا رہوں گا
اور میں یہودی مروں گا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے کہا، اور قرآن مجید نے ایک اور حوالہ بھی دیا، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِیقًا، دوسرے پارے کی آیت ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ کیا بھرے مجمع میں بھی کوئی شخص اپنے بیٹے کو بھول نہیں سکتا؟ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اتنا پہچاننے کے بعد بھی قرآن نے اس آیت میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ، اور وہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تھے اس سے پہلے وہ فتح کی طلب کرتے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان پہ ظلم ڈھائے ہوتے کافروں پر جب آگے ان کے پاس انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، پھر بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، یہ جو آیت ہے آج امت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر جو ہم ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں ہم وہاں سے پھر ان کا بدلہ لیں گے ان سے، ہم آج کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری زندگی میں آ گئے اور ہم پھر اس کو ان پر ایمان نہ لائیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ قرآن نے یہ بات اس لیے بھی نقل کی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ایک اور اینگل سے بیان کیا کہ فرض کیجیے میں دین پر نہیں ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، اور میں نے اپنے بیٹے کو کسی مدرسے میں ڈالا، وہ پکا نمازی ہے، پنجگانہ نمازی ہے، 5 وقت کا تکبیر اولیٰ میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ مجھے خود دعوت دیتا ہے اور میں اس کو پہچان بھی لیتا ہوں اور وہ بھی اس کو پہچان لیتا ہے، تو پہچاننے کے بعد بھی پھر میں اس پر عمل نہ کروں تو یہ اس کی خرابی۔ پھر قرآن نے یہ بات کہی فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے اس پر جو کافر ہیں، کافروں کے اوپر رقبے جاری لے کے آیا تاکہ یہ آیت تا عالم قیامت اس کی خبر جو ہے وہ انسان بناتے رہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے مقام پر لعنت کا ذکر کیا ہے، اور یہ لعنت ایسی ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص تسلیم کرنے کے بعد بھی تسلیم نہ کرے، یہ کہے کہ خواہش تو رکھے کہ اے کاش میں دین کا علم جانتا ہوتا، اور اگر اسے موقع مل جائے کہ آؤ بھی دین کا علم سیکھ لو یا قرآن کا علم سیکھ لو اور اسے پڑھا کرو، تو پھر اس کو پہچان لینے کے بعد کہ ہاں بھئی یہ ہمیں ٹھیک پڑھائے گا، قرآن میں ٹھیک ہے، اصل کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، تو پھر بھی عمل نہ کرے تو قرآن نے اس کی سزا بھی فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بتائی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر کافروں کے اوپر جو یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، یہ آیت ہم نے مکمل کی ہے، باقی اگلی نشست میں